السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وان اللہ بما تعملون بصیر۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا میں اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے بہترین رہنمائی کے لیے اسلام جیسا بہترین راستہ بتایا، اور اسلام کے جو اہم 5 ارکان ہیں جس کو ہر مسلمان یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے سے ہی وہ مسلمان رہے گا۔ اگر کوئی انسان اس بات کا علم بھی نہ رکھے اور اپنی زندگی میں اسے چھوڑ دے تو وہ گمراہی کی طرف چلے جا سکتا ہے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام 5 بنیادی ارکان پر مبنی ہے۔ پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، دوسرا رکن اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ تو نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے اور حج، یہ 5 ایسے بنیادی ارکان ہیں جس پر اسلام ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی بنیاد گر جائے، ہم چھوڑ دیں، تو اسلام مکمل گر جاتا ہے ہم سے۔ اسلام کے جو بھی اسلام کے تعلق سے ہمارا عمل ہونا چاہیے اس سے کٹ جاتا ہے۔ تو اسلام کے 5 ارکانوں میں سے تیسرا اہم رکن زکوٰۃ دینا ہے۔ اب زکوٰۃ کے کئی الگ الگ مسائل ہیں جس کی تفصیل بہت لمبی ہوگی، کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی فرض قرار دیا ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہو، ایک لمٹ تک، ایک حد تک جب ان کے پاس پیسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر زکوٰۃ فرض قرار دیتا ہے، اور یہ مسکینوں اور محتاجوں کا حصہ ہے جس کو ہم ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ الحمدللہ اکثر لوگ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر اس رمضان میں لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں۔ تو چاہیے کہ جب بھی رمضان میں آپ اپنا مال نکالتے ہو تو اسے اس کے حقداروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں، بلکہ آپ کے مکمل 1 سال ہونے پر مکمل جو مال تمہارے پاس جمع ہوا ہے، جو زکوٰۃ کی مقدار کا مال ہے، وہ مال آپ کے پاس 1 سال تک رہے، تو جب 1 سال ختم ہوتا ہے اس وقت آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ نکالیں۔ تو الحمدللہ اکثر لوگ رمضان کو اس کا وقت متعین کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بہتر ہے کہ ان کے پاس حساب بھی موجود ہوتا ہے، اور رمضان میں اس طرح کا زکوٰۃ نکالنا بھی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو مکمل زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں اور حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے، ہر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیا کچھ فضیلتیں اور انعامات رکھا ہے۔ ابن عمر کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت۔ تو پہلی فضیلت زکوٰۃ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام عبادتوں میں جو سب سے اعلیٰ عبادت کا جو درجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا، کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے اسے ایک رکن قرار دیا۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے ہم اس کے درجے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری فضیلت زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے
اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو معراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں پر دعوت دے کر قریب سے تحفہ عطا کیا۔ تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی نماز کا حکم دیتا ہے تو اس وقت حج زکوٰۃ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ کئی ایسے آیتیں ہیں جو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس طرح کے ملے جلے الفاظ کئی آیتیں ہمارے لیے قرآن میں موجود ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ البقرہ میں اس طرح کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم بہترین عمل کر بھیجتے ہو آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت ہی بہترین بدلہ آپ کو ملنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو باقاعدہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا لفظ ملا کر حکم دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا اسلام میں اہمیت کو نماز کو اہمیت ملی ہے تو اسلام نے زکوٰۃ کو اتنی اہمیت ہے، اس کو ہم یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح نماز چھوڑنے سے گناہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے بھی گناہ ہے۔ ایک تیسری فضیلت زکوٰۃ کے متعلق یہ بتائی گئی کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اپنے زندگی میں جتنا حق اس کا زکوٰۃ کا ہے، جو حقداروں تک پہنچنا چاہیے، زکوٰۃ نکالتا ہے وہ حقداروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دو کاموں پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی، تو یہ دو بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مال میں زکوٰۃ بھی نکالیں اور حقداروں تک پہنچائیں۔ صرف نکالنا اور کسی اور کو دے دینا اس طرح نہیں، بلکہ نکالنا بھی ذمہ داری ہے اور پہنچانا بھی ذمہ داری ہے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے لیے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، ایوب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بدو صحابی آ کر اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، تعبد اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، ہرگز شرک مت کیا کرو، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، آپ زندگی میں اللہ کی عبادت میں تین خاص کام لازم پکڑو، ضرور تم جنت میں جاؤ گے۔ نماز اور زکوٰۃ اور صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، ان تین کاموں کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تم کو جنت عطا کرے گا۔ تو اب ایک بدو صحابی اللہ کے رسول سے پوچھنا کہ جنت جانے والا عمل اور اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کا اس میں حکم دینا، اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ جنت جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ایک اہم فضیلت زکوٰۃ کی یہ بھی بتائی گئی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچاتا ہے۔ سورۃ اللیل میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیتیں نازل فرمایا اور کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ضرور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے اور اپنے مال کو بہت پاک صاف رکھنے والے، صدقہ اور خیرات اس کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں تمام لوگوں کے لیے نازل کیا کہ جو بندہ اپنے مال کو زکوٰۃ نکال کر صاف رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ اب جہاں پر زکوٰۃ مال کی پاکیزگی ہے، زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہوتا ہے، گندگی چلے جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ میں اپنے جسم، اپنے نفس کی بھی پاکیزگی رکھا ہے۔ اس کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ اسے زکوٰۃ کو نکالتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالی خود کہا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کو مال عطا کیا ہے اس میں سے اس کا حصہ نکال دو، وہ تم کو بھی پاک کریں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے، پاک صاف کریں گے، اور اس کے ذریعے تمہارا مال بھی پاک ہوگا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تطہرہم، وہ صدقہ وہ زکوٰۃ تم کو بھی پاک کریں گے، تمہارے نفوس کو بھی تزکیہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی فضیلت زکوٰۃ کی یہ بھی بتائی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے متقی لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے قریب بندے ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے متعلق بہت زیادہ لحاظ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہرگز وہ غفلت نہیں برتتے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جنت میں ہوں گے اور باغات چشموں میں ہوں گے۔ تو انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو پوچھنے والے ہیں اور جو اس مال سے محروم ہیں، یعنی جو مسکین محتاج ہیں، ان کو ان کا حق یہ لوگ عطا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے ان کا حق نکالتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ اور صدقہ نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ کے قریب بندے ہو جاتے ہیں۔ ایک ساتھی فضیلت یہ بتائی گئی کہ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ان پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد عورتیں ایک دوسرے سے آپس میں دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آپس میں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اگر برائی کریں تو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور سے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ بندے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ چیزوں میں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا اسے ادا کرنا چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں رحم کرتا ہے اور آخرت میں جب رحم کرے اس کے لیے جنت ہے۔ 8ویں فضیلت زکوٰۃ کے متعلق یہ بتائی گئی کہ زکوٰۃ نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں اگر اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جہاں پر دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، وہیں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کا لحاظ رکھنا چاہیے، نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ ضرور دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کہا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہو، وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اور اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، ان پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی عزت کرتے ہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم قرض حسنہ یعنی تم اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ نکالنا اور صدقہ دینا، اس طرح کے کام کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تاکید کا صیغہ استعمال کر کے کہا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، ضرور میں آپ کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو یہ ایسی فضیلتیں ہیں جو ہم صدقہ کرنے پر بھی ابھارتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے ہم کو امید دلاتے ہیں، اور صدقہ کرنا ضروری ہے اس بات کو یاد دلاتے ہیں۔ صدقے کے متعلق بھی یہ ہے، اور زکوٰۃ دینا ہمارے لیے فرض ہے۔ جب صدقہ ہمارے لیے اہم عبادت ہے تو زکوٰۃ ہمارے لیے فرض عبادت ہے، ہر مسلمان پر وہ فرض عین ہے۔ اس وجہ سے جو مسلمان ایک لمٹ تک پہنچتا ہے، جو زکوٰۃ کا حقدار بنتا ہے، تو چاہیے کہ وہ صدقہ نکالنے کی کوشش کریں، ہرگز اس میں غفلت نہ برتیں جس کی وجہ سے انسان جہنم تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔